على سيدنا محمد تعينك الأقدم المظهر الأتم لاسمك الأعظم بعدد تعينات ذاتك وتجليات صفاتك وعلى آله وصحبه كذلك. قال الله تعالى والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله مولانا العظيم. عزت و تکریم کی مسند پر جلوہ افروز حضرت قبلہ علامہ غلام فرید الدین صاحب زیدہ مجدہ، دیگر علماء ذی شان اور عزت مآب طلبہ اور اس خوبصورت اور باوقار مقام سے پیار کرنے والے گرامی قدر احباب اہل سنت، ہم سب استاذ العلماء حضرت علامہ محمد فضل رسول صاحب نور اللہ مرقدہ کی یاد میں ان کی بارگاہ میں اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا ہدیہ پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے. رب ذوالجلال رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ جلیلہ سے ان کی قبر کو اور آسودہ فرمائے اور ان کے لگائے ہوئے اس گلشن کو مزید رعنائی اور تر و تازگی عطا فرمائے. الحمدللہ قرآن و حدیث نے عالم ربانی کی جو خوبیاں، جو اوصاف اور جو صفات بیان فرمائیں، وہ سارے اوصاف اور وہ تمام خوبیاں استاذ العلماء کی شخصیت میں رب ذوالجلال نے جمع فرما دی تھی. قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر تمہاری جماعت میں سے اور تمہارے افراد میں سے کچھ لوگ دین حق سے ہٹ جائیں، دور ہو جائیں، نکل جائیں، مرتد ہو جائیں، تو زیادہ غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، زیادہ ڈس ہارٹ ہونے کی ضرورت نہیں. ان جاننے والوں کی جگہ رب کریم ایک اور عظیم جماعت لائے گا. اس جماعت کے اوصاف اور اس جماعت کی خوبیاں کیا ہیں؟ یحبہم ویحبونہ، کہ وہ نئے آنے والے لوگ یہ خوبی رکھتے ہوں گے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اپنے رب سے پیار کرتے ہوں گے. اذلۃ علی المؤمنین، اور فرمایا اس پاکیزہ جماعت کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے ماحول کے لوگوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے شاگردوں کے لیے، اپنے متبعین کے لیے اور اپنے ساتھ پیار اور محبت کرنے والوں کے لیے عاجزی اور محبت کا پیکر ہوں گے. اعزۃ علی الکافرین، اور جب بھی دین اسلام پر کوئی مشکل وقت آئے گا، عالم کفر کی طرف سے کوئی حملہ ہوگا، عالم کفر کی طرف سے کوئی للکار اٹھے گی، تو یہ لوگ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں،
جن سے اللہ محبت کرتا ہے، یہ طاقت بن کر اور ایک قوت بن کر اس کفر کے مقابلے کے لیے میدان عمل میں کھڑے ہوں گے۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور اس ہمت، اس توانائی اور اس طاقت کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ دنیا ان کو کوئی بھی نام دیتی رہے، دنیا ان پہ کوئی بھی طنز کرتی رہے، دنیا ان کے بارے میں کوئی بھی تبصرہ کرتی رہے، طعن و تشنیع کے تیر چلاتی رہے دنیا، لیکن لا یخافون لومۃ لائم، ان کی نظریں اللہ کی عظمت کی طرف ہوں گی اور رسول اللہ کے گنبد خضرا کی طرف ہوں گی۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ فرماتا ہے یہ خوبیاں، یہ کمالات اور یہ اوصاف جن لوگوں کو مرحمت کیے جاتے ہیں، جن لوگوں کو عطا کیے جاتے ہیں، وہ اللہ کے فضل کے سائبان کے نیچے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ حضرات ذی وقار حضرت استاذ العلماء محمد فضل رسول صاحب رحمہ اللہ اسی قدسی جماعت سے اور اسی بہترین کاروان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک عالم کی جو اعلیٰ خوبیاں ہیں، ایک مرد مجاہد کے جو بہترین اوصاف ہیں، اور ایک مبلغ دین کے جو مثالی کمالات ہیں، اللہ رب العزت نے اس آیت میں بیان کیے ہیں، اور وہ سارے اوصاف حضرت علامہ فضل رسول صاحب رحمہ اللہ کے وجود میں ہم نے چمکتے ہوئے دیکھے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو اخلاص کی جو دولت عطا فرمائی تھی، رب ذوالجلال نے ان کو قناعت کی جو دولت عطا فرمائی تھی، رب ذوالجلال نے ان کو یجاہدون فی سبیل اللہ، جہد مسلسل، ہر وقت دین حق کے لیے محنت کرنا، ہر وقت دین حق کے لیے کوشش کرتے رہنا، یہ جو کمال عطا فرمایا تھا، یہ مثالی اور نرالے کمالات ہیں۔ الحمدللہ انہوں نے اپنی زندگی جس کمال، جس جاہ و جلال اور جس عظمت کے ساتھ گزاری، اور پھر اس گلشن کو اپنے جگر کے خون سے سینچا، وہ گلشن آباد ہے۔ علامہ پروفیسر محمد ابرار صاحب ان کے صحیح جانشین ہیں، ان کی نسبتوں کے صحیح امین ہیں، اور ان کے اس لگائے ہوئے گلشن کو تر و تازہ رکھنے کے لیے اور اس گلشن کی خوشبو کو آفاق عالم میں پہنچانے کے لیے اور اس گلشن کے فیض کو کائنات میں پھیلانے کے لیے رات دن وہ مصروف عمل ہیں۔ یہ بہترین اساتذہ مختلف مقامات سے اکٹھے کرنا، طلباء کی خدمت کرنا، جمعے کے موقع پر اور مختلف تربیتی نشستوں کا اہتمام کر کے اور بہترین کلاسز میں بہترین دروس اور اسباق کا اہتمام کر کے وہ بھی اپنے والد گرامی کے باکمال نقش قدم پر چلتے ہوئے اس گلشن کو اور خوبصورت اور تر و تازہ بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ رب ذوالجلال اس گلشن کو آباد رکھے، ہم سب کو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی اپنی ہمت کے مطابق اس گلشن میں اپنی خدمات پیش کرنے کی ہمیشہ سعادت عطا فرمائے رکھے۔ ایک بات کہہ کے بات کو سمیٹ رہا ہوں، دین کی خدمت جو شخص بھی کرتا ہے وہ یہ سمجھے کہ میں خدمت دین کرتے ہوئے کسی پر احسان نہیں کر رہا، بلکہ در حقیقت رب ذوالجلال کی سپاہی ہونے کی حیثیت سے اس کے دین کا ہوکہ دے رہا ہوں۔ اللہ نے اپنے دین کا کام چلانا ہوتا ہے، اللہ نے اپنے دین کو محفوظ رکھنا ہے، اور اللہ نے اپنے دین کا پیغام آفاق عالم تک پہنچانا ہے۔ اگر مجھ سے وہ خدمت لے لے تو یہ میری نیک بختی ہے، یہ میری سعادت مندی ہے، اور یہ رب کریم کا کرم ہے۔ اگر میں نہیں تو رب نے تو اپنا نظام چلانا ہے،
وہ کسی اور کو چن لے گا، وہ کسی اور کا انتخاب کر لے گا۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم دین حق کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش بھی رکھیں اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں شکر بھی ادا کرتے رہیں کہ اے مالک کائنات، تو نے میری صلاحیتوں کو، میری توانائیوں کو، میری قوت و ہمت کو اور میرے مال و دولت کو اور میری نعمتوں کو کسی غلط راستے پہ نہیں لگنے دیا۔ اپنے دین کی آبیاری کے لیے اور اپنے دین کی ترقی کے لیے میرا سب کچھ تیری بارگاہ میں پیش ہے۔ رب ذوالجلال سدا سلامت اس باغ کو رکھے اور اس کی خوشبو سے اور اس کے فیض سے ہم سب اپنی اپنی حیثیت کے مطابق مستفید ہوتے رہیں۔ چونکہ بیانات کا ایک بھرپور سلسلہ ہے، حضرت قبلہ صاحبزادہ پروفیسر احمد ندیم صاحب تشریف لا چکے ہیں، قبلہ مفتی غلام رسول قاسمی صاحب راستے میں ہیں، اور اس محفل کی جان استاذ العلماء شیخ الحدیث و تفسیر دبستان بندیال کا ایک چمکتا ہوا پھول حضرت مولانا فضل سبحان صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف فرما ہو گئے ہیں، ان کا بھی بیان ہے۔ میں انہی گزارشات پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ رب ذوالجلال میری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو کچھ کہا ہے آپ کے جوڑوں کے ساتھ سجنے والی مٹی کے صدقے میری باتوں میں خلوص رکھ کے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔